بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور امۃ المومنین ہے، ہماری مومنین کی ماں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نکاح کیا ہوا تھا، آپ پہلے ازواج میں منسلک ہو چکی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کی غرض سے حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں آپ کو بھیجوں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت خدیجہ کا مال باقی لوگ لے کے جاتے ہیں تو آپ بھی لے کے پائے جائیں، دوسرے شام جائیں۔ تو اس پہ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور وہ مال تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں جو عام لوگوں کو جتنا پرافٹ دیتی ہوں، جتنا منافع دیتی ہوں، اس سے زیادہ آپ کو منافع دوں گی، پرافٹ دوں گی، تو آپ میرا یہ مال تجارت لے کے جائیں۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیار ہوئے اور انہوں نے یہ مان لیا کہ آپ کو دگنا آپ کو منافع دیں گے۔ تو اس کے ساتھ جب وہ تجارت پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غلام میسرہ بھی تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ معاملات کرتے دیکھا، سچ بولتے تھے، خوش اخلاق تھے، ہمدرد تھے، دوسروں کی مدد کرتے تھے، تو اس پہ میسرہ نے آ کے حضرت خدیجہ پہ یہ چیز ظاہر کی، اور حضرت خدیجہ کا اور دل ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی اس مبارک عادات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوا، اور انہوں نے کہا اپنی جو سہیلی تھی نفیسہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ میسرہ نے یہ کہا تھا کہ سچ بولتے ہیں، دغا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، پابندی کرتے ہیں وعدے کی، اور اس کے ساتھ معاملات میں کھرے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے ساتھ چلنے والے ان کے ساتھ بڑی مہربانی شفقتی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس پہ وہ ان کا مزاج بنا، اور ان کی جو سہیلی تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نکاح کیسے کروں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کو ایسے خاتون جو خوبصورت بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، مال متاع والی بھی ہوں، اور آپ کو جانے والی آپ کے ساتھ تیار ہوں، تو کیا آپ اس طرح کر سکتے ہیں نکاح؟ تو انہوں نے کہا کون اس طرح؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شادی کے وقت، نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، 15 سال ہے پھر تو بڑا۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بصیرت، ان کی عادات، کہ ان کے ذہن میں کبھی بھی اس طرح بھاکرا نہیں آئی، کوئی ایسی کہ جو پہلے سے ہم عمر ہو یا چھوٹی ہوں۔ تو اس بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ قبول کیا، اور ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا، اور حضرت حمزہ بھی ساتھ گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آئے ہیں باہر سے، تو آ کے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے جس طرح پریشان ہوتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا وجہ ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اتنا مال متاع نہیں ہے، میں نے ایک ایسا قبیلہ دیکھا ہے جو کمزور، جو لاغر، جو کھانے پینے کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے، بہت ہی مفلس ہونے کی وجہ سے انتہائی خستہ حالی میں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکیں یہاں پہ، قریش کے لوگوں کو بلایا، اور پھر مال و متاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنا ان کو اشرفیاں دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھپ کے انہوں نے کہا کہ ان کی موجودگی میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہے، تو
جس طرح چاہیں آپ اس کو استعمال کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہمدرد، مدد کرنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے اکیلے گوشہ نشینی، جب اکیلے غار حرا میں جاتے تھے تو کھانا پینے کا سامان باندھ کے دیتی تھی، اور جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے تھے۔ غار حرا میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ذکر فکر اور ذات کی یہ دنیا میں کیا ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، کیا کرنا چاہیے، اور فکر کرتے تھے۔ دوسرا، غار حرا مکے سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے اور بلندی پہ، وہاں سے مکہ بالکل سیدھ میں ہے، سامنے ہے بالکل۔ تو جب پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی ہے غار حرا میں، تو اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں، اس وقت فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پڑھیں اقرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنا منا بکاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا، اسی طرح الفاظ کہتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور اس کے ساتھ پھر کہا پڑھیں۔ تو 5 آیات جو ہیں سورۃ علق کی وہ اتری۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان وہاں سے غار حرا نکلے ہیں اور سیدھا اپنے گھر آئے۔ کب کبھی تاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی دفعہ وحی، اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وحی اترتی ہے اور غار حرا سے تشریف لاتے ہیں مکہ، تو ڈھارس بنانے والی، تسلی دینے والی اور جو ہمدرد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ جو ہے یتیموں کے والی ہیں، آپ بے کسوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، رحم و کرم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی نوفل ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے گئے۔ تو انہوں نے کہا، جو ماہر انجیل تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے انبیاء پہ آتے تھے، جبریل علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم کہ یہ آپ پہ، آپ کے لوگ یہاں سے، آپ کو یہ وقت بھی آئے گا، کاش میں زندہ ہوتا اس وقت آپ کا ساتھ دیتا، آپ پہ ایمان لاتا، تو یہ آپ کو نکال دیں گے مکے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو تنگ کریں گے اور آپ کو نکال دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سبھی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، ان میں حضرت خدیجہ نے جو ڈھارس بنائی ہے، جو ساتھ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے 5 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر دوسرے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک بیٹا عبداللہ جو ماری قبطیہ سے جو باندھی تھی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیدا ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی تھے انہی سے اولاد ہوئی ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں جو ہیں انہی سے ہیں، حضرت خدیجہ سے۔ آپ کی اولاد جو ہیں وہ اسی حضرت فاطمہ اور پھر آگے حسن اور حسین آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ ہی سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں جو 11 شادی کی ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں۔ 10 عامر حزن، جب حضرت غم کا سال، جب حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئی اور حضرت ابو طالب بھی، تو اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حزن کہا جاتا ہے۔ بہت مشکل، جو پہلے غم گسار تھیں، مدد کرنے والی تھیں، ہمدرد تھیں اور ساتھ دینے والی تھیں، رحم و کرم کرنے والی تھیں، اپنا مال سارا جو ہے نا ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے، اور انہوں نے دین کے لیے صدیقہ جو ہیں خواتین میں کبریٰ،
اور مردوں میں صدیق اکبر حضرت ابو صدیق کے بارے میں کہا گیا، اور اپنی پوری زندگی ڈھارس بنا لی۔ ایک دفعہ پہ جب فرشتہ نازل تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کو آپ پہ نازل کو بدرو تو نہیں ہے، تو اس پہ پھر انہوں نے جو ہے نا دیکھا کہ حضرت خدیجہ نے اپنے بال بکھیر دیے تو پھر وہ کوئی نہیں آیا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ حیا کرتا ہے، یہ جبریل ہی ہے، یہ فرشتہ ہی ہے، اگر بدرو ہوتی تو وہ تو اجازت لیتی ہے۔ تو یہ وہی پیغام رسانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو انتہائی حکیمانہ اور ان کی بصیرت دیکھیں وہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمیں دیکھنا چاہیے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کو، انہی کا جو حضرت عائشہ کے پاس ایک جنگ میں ہار تھا، اور ہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حضرت خدیجہ کی نشانی ہے، اور پھر باقی بھی کہتے ہیں آپ اس بوڑھی کو یاد کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں، انہوں نے کہا وہ خدیجہ جو تھی انہوں نے میری بڑی مدد کی ہے، بڑی ہمدردی کی ہے، تو مشکل کے وقت تسلی، ہمدردی اور اپنی ساری دولت پیش کر دی، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال رائے خدا میں اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی استعمال کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مہربان، پاکیزہ، پاک دامن اور مہربان ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، قوم کی نوعیت کیا ہے، زندگی میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، تو ہم چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیزیں بدلیں نہیں، چیزیں بدلیں گی اور بہتری کی طرف جائیں گی، اتنا بھی ممکن ہوگا جب ہم چیزیں واضح، کشادہ اور ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کام کرو آگے بڑھیں۔ والسلام۔